السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ سیرت النبی کے درس میں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ مشرکین نے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک طریقہ اختیار یہ کیا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا، اور یہ 3 سال لگاتار جاری و ساری رہا۔ اس دور میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف لاحق ہوئی، مگر ایمان اور توحید پر استقامت اختیار کیے کہ مشرکین کو اپنی منہ کی کھانی پڑی، ذلیل و خوار ہوئے۔ اس محاصرے کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکلے اور مسلمان باہر آئے، تو اس وقت ابو طالب کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور چچا ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد آپ کی چہیتے بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی۔ اب ان دونوں کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے لیے مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب مشرکین اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھل کر ستانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے آپ نے سوچا کیوں نہ ہم مکہ سے نکل کر کسی دوسرے علاقے کا رخ کریں، وہاں جائیں اور وہاں کو توحید کی دعوت پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں لوگ نہیں سن رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ اچھے ہوں اور وہاں ہماری بات مانی جائے، لوگ توحید قبول کر لیں۔ اسی ارادے اور اسی نیت سے آپ علیہ السلام مکہ سے نکلے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف کا رخ کیے۔ طائف یہ مکہ کے مشرق جانب تقریباً 60 میل کا مطلب یہ ہوا آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 100 کلومیٹر، 90-95 کے آس پاس ہوتا ہے۔ اتنی دور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلے، اور یہ سفر پیدل کا سفر تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے مکہ پہاڑی علاقہ ہے، طائف بھی پہاڑی علاقہ ہے، تو مکہ نیچے ہے اور طائف بلندی پر ہے، گھاٹی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑی علاقے میں کیسے پہاڑ پر چڑھ کر اور پیدل چل کر آپ علیہ السلام تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور وہاں اس نیت سے گئے تھے، اس ارادے سے گئے تھے کہ میری قوم مکہ والے، یہ قریش کے لوگ، یہ بنی ہاشم کے لوگ، یہ اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، مسلمان نہیں بن رہے ہیں، میری نبوت کے اقرار نہیں کر رہے ہیں، چلو یہاں سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھے ہوں اور ہماری بات قبول کر لیں، توحید قبول کر لیں۔ جیسے آپ طائف پہنچے اور سرداروں سے گفتگو کی تو مکہ سے زیادہ خطرناک نکلے۔ پہلے سردار سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم کو نہیں بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا، تمہیں کو نبوت دے دی ہے، مالداروں کو نبوت نہیں ملی، تم فقیروں اور یتیموں کو نبوت مل گئی ہے، جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تینوں سرداروں سے آپ نے ملاقات کی، کوئی ایک آدمی بھی اچھا نہیں نکلا جو آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو۔ سنے تو نہیں سنے یہ الگ بات، مگر آپ علیہ السلام کی مخالفت اس حد تک کی کہ طائف کے لوگوں نے، سرداروں نے اور بادشاہوں کو، گنڈوں کو لگا کے کہا پیٹو ان کو۔ زید بن حارثہ اور پیارے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے پتھروں سے مارنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، سر پھٹ گیا، جسم سے جسم چھلنی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ یہ خون بہتے بہتے آپ علیہ السلام کے قدموں مبارک تک یہ خون جم گیا، اور آپ کی جوتیاں خون سے لہو لہان ہو گئی، اور آپ چلتے رہے، بھاگتے رہے، نکلتے رہے۔ 3 میل کے فاصلے تک یہ طائف کے اوباد، یہ گنڈے لوگ، سرکرے لوگ، بدتمیز لوگ نبی علیہ السلام کو مارتے رہے۔ 3 میل جب یہ مسافت طے ہو گئی، اور وہاں پر آپ علیہ السلام ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ کے انگور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ گنڈے چلے گئے، اور اللہ کے نبی اس باغ کے اندر آرام کیے، بیٹھے اور تیگ لگائے، اور اپنی
آپ بیوی اللہ رب العالمین سے بیان کی، اپنی بے قدری اور اپنی مظلومیت کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کیا اور دعا کیا، اپنی بے قدری اور مجبوری کو اللہ کے سامنے رکھا، اور پھر اس بعد میں ایک غلام تھا عداد نام کا جو نینوا کا تھا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے گاؤں کا. تو اللہ کے نبی کی پھٹی حالت کو، آپ کی زخمی حالت کو دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹے رتبہ اور شیبہ یہ بہت پریشان ہوئے. گرچہ یہ لوگ مشرک تھے لیکن نبی کی جو حالت تھی اور آپ کی جو زخمی شکل تھی دیکھ کے بےتاب ہو گئے، اور اپنے خادم سے کہا جاؤ محمد کو اور محمد کے ساتھی کو یہ انگور دے دو، کھائیں. ضیافت کی، ان کو کھلایا. یہ غلام جب آیا عداد، تو اللہ کے نبی نے انگور بسم اللہ کر کے کھایا. تو عداد نامی غلام بڑا تعجب کیا، کہا کہ اس پورے سماج میں کوئی بسم اللہ نہیں کہتا، آپ کون ہے کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کہا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تم کون ہو؟ کہا کہ میں عداد ہوں. پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا میں نینوا کا ہوں. کہا نینوا کے ہو؟ ارے وہاں میرے بھائی تھے. کہا آپ کے بھائی کون؟ کہا ہمارے بھائی ایسے یونس نبی تھے، اور میں نبی ہوں، نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں. تو جب عداد نے یہ سنا کہ نینوا بستی کے اندر جو ہمارے نبی آئے تھے یہ ہمارے نبی کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید سکھائی اور عداد مسلمان ہو گئے. آپ علیہ السلام مکہ سے طائف گئے تھے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ مکہ کے لوگ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، چلو دوسرے شہر میں، چلو دوسری بستی میں توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں. آپ گئے طائف، گرچہ مارے گئے، زخمی کیے گئے، پیٹے گئے، ستائے گئے، مگر یہ کہ آپ طائف سے ناکام نہیں ہوئے. ایک مسلمان بن گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو توحید سکھا دے، مسلمان بنا دے، اسلام کی دعوت پیش کرے اور مسلمان ہو جائے، یہ سرخ اوٹری سے بہتر ہے. آپ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کا رزلٹ ناکام نہیں تھا، آپ نے ایک آدمی کو مسلمان بنایا. طائف کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا، گرچہ وہ خادم ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، نوکر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ طائف سے نکلے تو ایک شخص کو مسلمان بنا کے نکلے. آپ کی دعوت ناکام نہیں ہوئی. تو بہرحال جیسے آپ وہاں سے نکلے تو آپ کو بہت تکلیف تھی، زخم تھا، مصیبت تھی. آپ جب قرن منازل پہنچے، قرن منازل یہ ایک جگہ ہے جو طائف سے ہٹ کر کے ہے مکہ کے راستے میں، اور آج جو لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو طائف والے یہی میقات قرن منازل پر احرام باندھتے ہیں. یہ میقات ہے. میقات مطلب کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر حج عمرہ کی نیت کی جاتی ہے اور اپنا کپڑا نکال کر کے احرام اور حج عمرے کا لباس پہنا جاتا ہے. تو میقات پر جب آپ پہنچے تو جبل قرن منازل، وہاں دو فرشتے نازل ہوئے اور اللہ کے نبی سے یہ بات رکھی کہ اگر آپ صرف حکم دیجیے، یہ ظالم قوم جو آپ کو مارنے والے، پیٹنے والے، زخمی کرنے والے، کھول نکالنے والے، بھگانے والے، اگر آپ ہاں کہہ دیں، اس طائف کی بستی کو ہم دو پہاڑی کے بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں، دو چکی کے پار سے پیس دیتے ہیں، ان کا صفایا ہو جائے، ان کا خاتمہ ہو جائے. انہوں نے سید المرسلین کو مارا ہے، زخمی کیا ہے، ستایا ہے، صرف آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہاں ان کو مارا جائے، عذاب دیا جائے، ہم ان طائف کی بستی کو، پوری بستی کو، کیونکہ اس میں سے کسی ایک نے اسلام نے قبول کیا سوائے عذاب کے، ہم پوری بستی کو، پوری انسانیت کو، طائف کی پوری آبادی کو دو پہاڑوں کے بیچ کو ملا دیتے ہیں. اور جیسے چکی کو پیسا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے تو جو اناج ہوتا ہے چکنا چور ہو جاتا ہے، ایسی طائف کی آبادی چکنا چور ہو جائے گی. رحمت اللہ علیہ کا جواب دیجیے. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا آج یہ ایمان نہیں لائی، یہ قوم نہ سمجھ ہے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ قوم نہ سمجھ ہے، نہیں جانتی میری نبوت اور رسالت اور کی عظمت کو، میری شخصیت کو. یہ آج نہیں جانتی، اسلام نہیں قبول کی ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اسلام کی بڑی خدمت کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے، اسلام کے لیے قربانی دیں گے. جب فرشتوں نے یہ جواب سنا تو پھر یہ واپس چلے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے نکلے. اس کے بعد مکہ کی راہ لیے اور اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ دیکھیے کہ چند ہی سالوں میں، نبوت کے 10ویں سال کا یہ واقعہ ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد مدینہ گئے اور 3 سال کے بعد 8 سال گزرے تھے، 8 3 11 سال میں مکہ کا ماحول بدل گیا، طائف کا ماحول بدل گیا۔ یہی وہ لوگ تو جو مسلمانوں کو مارتے اور پیٹتے تھے، 11 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی نبوت کی تعلیمات اور کرنیں ایسی پھیلی، یہ طائف کی سرزمین جو کفر کی سرزمین تھی، یہ 11 سال کے بعد آپ علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیے، یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان کیا ہوئے؟ اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ دیکھیے کہ آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ اس طائف کی بستی میں جو آج اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا جو اسلام کے لیے قربانی پیش کریں گے، اسلام قبول کریں گے۔ یہیں سے ایک نوجوان نکلا جسے ہم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تابعی تھے، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو دیکھیے، یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ نوجوان ہے، 17 سال کے تھے، یہ مکہ سے نکل کر کے، طائف سے نکل کر کے، ان کی خدمات کو تو دیکھیے، اس کی جوانی کو تو دیکھیے، ہندوستان آئے، ہمارے ملک میں آئے، اور یہاں اس سرزمین ہند میں اسلام کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو انہوں نے پھیلایا ہے، بنیاد انہوں نے ڈالی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اثر ہے۔ بہرحال آپ وہاں سے نکلے اور قرن منازل سے نکل کر کے آپ وادی نخلا گئے۔ وادی نخلا ایک وادی ہے جہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جنوں کی جماعت آئی اور قرآن کو سننے کے بعد یہ جن مسلمان ہو گئے۔ کیا پیغام تھا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے انتظام کیسے کر رہا ہے۔ یہ انسان آپس میں رہتے ہیں، سنتے دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی انسانوں کے لیے جیسے رسول تھے، جنوں کے لیے بھی رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جو مخلوق دکھائی دے رہی ہے، یعنی انسان، اگر یہ ایمان نہیں لاتی تو کوئی بات نہیں، نبی آپ کو ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ وہ مخلوق جو انسانوں کو نہیں دیکھتی، انسان جن مخلوق کو نہیں دیکھتی ہے، ایسی مخلوق بھی آپ کو مان رہی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھائے، جنوں کی جماعت آئی اور آپ کی چیزیں قرآن سن رہی تھی، اور قرآن کیا سنے، ان پر اتنا اثر ہوا کہ یہ جو کفر کر رہے تھے، اللہ کی مخالفت کر رہے تھے، خرافات کر رہے تھے، اللہ کے کلام کو کیا سنا، وہ آپ پر ایمان لے کر کے آئے، وہ اللہ کے کلام کو سنا، مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے داعی بن گئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے بن گئے، اور رسول کو کچھ پتا نہیں، رسول کو نہیں معلوم کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بعد میں پتا چلا جو اللہ نے بتایا تھا وہی نازل فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب آپ مکہ داخل ہوئے تو چونکہ آپ مکہ سے نکلے تھے، اس لیے کہ مکہ والے بہت آپ کو پریشان کر رہے تھے، تو آپ مکہ میں سے داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ طائف سے واپس ہو رہے تھے تو آپ کے سامنے یہ تھا کہ ہم طائف جا رہے ہیں تاکہ وہاں رہنے کے لوگوں کو دعوت دیں گے، مگر طائف والوں نے بہت برا سلوک کیا، مکہ سے زیادہ سنگین سلوک کیا تھا۔ تو آپ مکہ سے قریب جگہ پہ ٹھہرے، زید بن حارثہ کو بھیجا، کہا جاؤ کہ یہ بتاؤ جا کر کہ مکہ والوں سے محمد آ رہے ہیں، پناہ دے دو، ٹھکانہ دے دو۔ اخنس بن شریح سے بات کی، زید بن حارثہ گئے اور اللہ کے نبی کے مشورے کے مطابق اخنس بن شریح سے گفتگو کی۔ اخنس بن شریح نے کہا کہ میں نہیں پناہ دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد جب زید بن حارثہ واپس آئے تو کہا کہ نہیں پناہ ملی ہے، اجازت نہیں ملی ہے۔ کہا جاؤ سہیل بن عمرو سے کہو تو اجازت دے دے، پناہ دے دے۔ زید بن حارثہ گئے، دوبارہ پناہ نہیں ملی، واپس آئے۔ مطعم بن عدی سے کہا جاؤ ان سے پناہ مانگو۔ پناہ کے لیے جب ایسے مطعم بن عدی سے زید بن حارثہ نے گفتگو کی، مطعم بن عدی نے کہا ٹھیک ہے آئیے، آپ کا استقبال ہے۔ محمد کے لیے مکہ میں آنے کے لیے پابندی کس نے لگائی ہے؟ محمد جیسے شریف آدمی، اچھے آدمی، نیک آدمی، ان کی زندگی بے داغ ہے، ان کی جوانی بے داغ ہے، کبھی انہوں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، کوئی برا کام نہیں کیا، ان پر پابندی کون لگائے گا؟ ان کو بولو محمد کو آئے، میں ان کو بنا دیتا ہوں، کون روکتا ہے، کون ٹکر لیتا ہے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مطعم بن عدی نے پناہ دی اور مطعم بن عدی گھوڑے پر بیٹھا اور پورے مکہ میں اعلان کیا، کہا خبردار محمد کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، میں نے ان کو پناہ دی ہے، ان کو ٹھکانہ دیا ہے، ان کو امان دی ہے، یہ مکہ میں رہیں گے، یہ مکہ میں ان کی جو سرگرمی ہے اس کو انجام دیں گے، کوئی ان سے انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ مطعم بن عدی کا یہ احسان تھا۔ آگے اس کے بعد جو جنگ بدر ہوگی تو مطعم بن عدی اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے جو احسانات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سراہا تھا۔ آگے جنگ بدر جب آئے گی وہ تاریخ تو ہم اس کے اندر بیان کریں گے۔ تو اللہ کے نبی مکہ میں جیسے داخل ہوئے، جو کہ اب مطعم بن عدی کے امان میں تھے اور چچا ابو طالب کی وفات اس سے پہلے ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت کا بڑا اچھا موقع تھا۔ آپ دعوت دیتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، تو مشرکین آپ کے ساتھ آ کر کے کیا کرتے تھے؟
اب تکلیف نہیں دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کیڑے نکالتے تھے، اعتراضات کھڑے کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے. اس سے پہلے تفسیر میں یہ بات بتائی جا چکی ہے. ایک مشرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ مکہ شہر کو زرخیز بنا دیجیے، جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں ہے ہرا بھرا بنا دیجیے. آپ سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ پانی کی نہر جاری کرا دیجیے. آپ سے مطالبہ ہوتا اگر آپ سچے نبی ہیں تو صفا جو پہاڑی ہے اس کو آپ سونے کی پہاڑی بنا دیجیے. یہ الٹے سیدھے مطالبات ہوتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے. اور ایک سنگین مطالبہ یہ کیا کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو چاند نظر آ رہا ہے اس کو 2 ٹکڑا کر دیجیے. اللہ کے نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. آدھا ٹکڑا جبل قبیس پر گزرا اور ایک آدھا ٹکڑا غار ہیرا پر گرا. چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اپنی نگاہوں سے مشرکین نے معجزے کو دیکھا، لیکن اتنی ہرہٹ قوم تھی، اتنی سرکش قوم تھی، اتنی ظالم قوم تھی، مگر اپنی نگاہوں کے سامنے اتنے کھلے معجزات، اتنے بڑے معجزات کو دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائی، بلکہ کہتے ہیں ارے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو کا کرشمہ ہے، محمد کو جادو ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان یہ لوگ نہیں لائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو یہ سب واقعات پیش آئے. اس کے بعد ایک واقعہ پیش یہ آیا کہ اسراء اور معراج کا، کہ آپ علیہ السلام مکہ سے نکلے اور آپ بیت المقدس گئے اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت و جہنم کا دیدار کیا، مشاہدہ کیا، عذاب کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز اس اسراء اور معراج کے واقعے کو بیان کیا جائے گا. ابھی جو واقعہ طائف جو بیان کیا گیا ہے اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت توحید کو پیش کرنے میں کبھی ہمت نہیں ہارے، ہمت کبھی نہیں ہارے. کتنے سنگین ماحول تھے، کتنے مشکل ماحول تھے، ہر مسئلے کا حل آپ علیہ السلام نے دعوت توحید کو پیش کرنے کی شکل میں نکالا. آپ صبر کیے، مصیبتوں کو سہے، پتھر کھائے، مارے گئے، پیٹے گئے، بدنام کیے گئے اور آپ کو سخت سخت سزا دی گئی، مگر آپ نے دعوت توحید پیش کرنے میں کبھی ہمت نہیں ہاری. لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم توحید کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیرت کو پڑھنے کے ساتھ آپ علیہ السلام کی سیرت کی جھلکیوں میں اور آپ کی زندگی میں جو دروس اور عبرت اور نصیحت ہے ہم ان کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو عمل برتنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.